یہ سامنے چند بچے کھیل رہے تھے، بچے گیند کھیل رہے تھے، آیا ہے کتابوں میں کہ بچوں کے کھیلنے کی وجہ سے گیند اچانک امام کے سامنے آ گیا، تو جو دو چار بچے تھے سب گلی کوچے میں بھاگ گئے، کروڑوں حنفیوں کے امام اعظم کون امام کے سامنے جائے گیند لینے کے لیے؟ حیا مند بچہ گلی میں ادھر ادھر چلے، ایک لاکھا ٹھیک اور دلیر ہو کر کے آیا، گیند لیا چلا گیا۔ امام اعظم نے خدشہ ظاہر کیا کہ لگتا ہے کہ اس کی بنیاد میں خطا۔ جب لوگوں نے پتہ لگایا واقعی وہ ناجائز اولاد بے حیائی اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا میں زناکاری بڑھ گئی، جان بوجھ کے زناکاری یا انجانے میں زناکاری، انجانے والی زناکاری وہی کہ کفر بن گیا احساس نہیں، نکاح نکل گیا احساس نہیں، یا غصے میں طلاق دے دیا، پھر بے عزتی کے ڈر سے عورت کو رکھ لیا، عورت بھی سرنڈر کر گئی، جھوٹ بول گیا، ہم کو 3 طلاق نہیں دیا، نہیں سنائی پڑا، ہم کو کوئی گواہ نہیں، وقتی بے عزتی سے ڈرا اور کروڑوں سال کی بے عزتی کو گلے لگا دیا۔ میں داد دیتا ہوں مراد آباد کی اس لڑکی کو جو 1 مہینہ پہلے جس کے سسور نے ان کے سر پر اپنے حساب سے ہاتھ رکھا، جب انہوں نے اپنی ساس سے کمپلین کیا تو ساس بولی کہ بیٹی سمجھ کر اس نے ہاتھ رکھا، لیکن عورت کو احساس ہوا کہ اس نے بیٹی سمجھ کر نہیں، پوری نگاہ سے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا ہے، اور جب بھی میں پانی لے کے جاتا ہوں سسر کے پاس وہ میری کلائی پکڑتا ہے، بیٹی بیٹی کہہ کر کے، مگر نیت اس کی بری ہے، اس کی ایکٹیویٹیز بتاتی ہے کہ اس میں شہوت ہے۔ چنانچہ مفتیوں نے کہا کہ اگر شہوتن پکڑا ہے تب تو اب وہ عورت اپنے شوہر کے لیے حرام ہے، لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ میں شہوت سے نہیں، چونکہ سسور اور بہو میں پردہ فرض نہیں ہے، نکاح چونکہ حرام ہے اس لیے پردہ فرض نہیں ہے، جب پردہ فرض نہیں ہے تو اس کے سامنے بغیر دوپٹہ کے اگر آ گئی تو گناہ نہیں، اگر انہوں نے اپنی بیٹی سمجھ کر ان کے ہاتھ سے گلاس لیا یا انہوں نے اسے پاؤں دبا دیا، شہوت کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے تو ٹھیک ہے، لیکن لڑکی پہچان گئی کہ انہوں نے شہوت کے ساتھ ایسا کہا۔ اب وہ کیا، سسور نے قسم کھا لیا کہ ہم نے ایسا نہیں کیا، چونکہ عزتی ہونے والی، اب وہ ان کے بیٹے کے لیے حرام ہو جائے گا۔ سسور نے بولا کہ میں نے شہوت سے نہیں ٹچ کیا ہے، مگر اس لڑکی نے کہا کہ نہیں، میں جانتی ہوں کہ آپ نے شہوت کے ساتھ ایسا کیا ہے، اب چاہے ساری زندگی مجھ کو اپنے باپ کے گھر بیٹھنا پڑے میں بیٹھ جاؤں گی، مگر میں اب تمہارے بیٹے کے لیے حرام ہو چکی ہوں۔ کوئی دوسری لڑکی ہوتی تو سرنڈر کر جاتی، قسم کھایا، شادی کا سوال ہے، زندگی کا سوال ہے، مگر اس عقل مند خاتون نے کہا یہ زندگی چند دنوں کی ہے، میں دائمی رسوائی نہیں لینا چاہتی، وہ اپنا سامان اٹھائی اور اپنے سسرال سے میں کے چلے گئی۔ اس طرح کے اور کام قدم اٹھاتی ہے کروڑوں میں کوئی، یہاں تو طلاق سنی پھر جھوٹ بول دیا کہ نہیں ہم نے نہیں سنا، وقتی بے عزتی سے بچنے کے لیے اس طریقے سے طلاق عام ہو جائے گی اور لوگ مطلقہ عورت کو رکھیں گے اور سارے بچے مرد الحرام پیدا ہوں گے۔ جب بے حیائی بڑھ جائے سمجھ جائیں کہ ناجائز اولاد کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، نگاہیں چھپی رہے گی، اس اخلاق کا کمال ہے۔ زبان کنٹرول کے ساتھ بولے، ماں کی حیا، باپ سے شرف، اپنے سماج کے بڑے بوڑھوں سے شرف، مسجد مدرسہ کا احترام، جلسہ کا احترام، اپنے باپ داداؤں کا احترام، عالموں کا احترام، مشائخ کا احترام، یہ احترام اسی لیے کہا گیا جب اذان ہو خاموش ہو جاؤ، یہ اذان کا احترام ہے۔ اگر کوئی اذان کے وقت میں باتیں کرتا رہا دنیا کی تو ممکن ہے کہ اس کی موت حالت کفر میں ہو جائے، خاتمہ خراب ہو جائے گا۔ اسے صرف مولانا سے مطالبہ مت کرنا کہ اذان ہو رہی تقریر بند کرو، یہاں دین کا چرچا ہے، اس وقت بھی بہتر ہے کہ آدمی چرچا بند کر دے کہ اذان سنے، بہتر ہے، مگر وہاں بھی اللہ کا ذکر ہے تو تقریر بھی اللہ کا ذکر ہے، مگر وہ خیر منائے جو کے ساتھ کرتے ہیں، وہ خیر منائے جو موبائل کے بزنس کی باتیں کرتے ہیں، وہ خیر منائے جو ٹرانزیکشن کی باتیں کرتے ہیں، وہ اپنے حالات پہ غور کریں جو اپنے گھر میں بڑے بڑے سامنے ٹی وی کی اسکرین پر بھی نگاہیں رہتی ہیں، آواز تھوڑی کم ہو جاتی ہے، وہ خیر منائے اذان کے وقت میں جو دنیا کی گفتگو کرے اس کے لیے ممکن ہے کہ اس کی موت، اس کا خاتمہ خراب ہو جائے۔ تو اذان کا احترام، جمعہ کے دن جب امام ممبر پہ بیٹھ جائیں اس وقت میں اذان ثانی کا جواب زبان سے نہیں دینا بلکہ خاموش رہنا فرض ہے۔ کیوں؟
वाज का एहतराम। इमाम अब मेंबर पे चला और जुमा की नमाज में खुतबा फर्ज शर्त है, उसके बगैर नमाज नहीं होगी। कंपलसरी हफ्ते में एक दिन वाजो नसीहत हो, ताकि एक हफ्ते में जो नसीहत का पानी उतर गया कल्याण दुकान लोगों के बीच रहने की वजह से आखिरत की बात, जन्नत की बात, तो 8 दिन के बाद उसका दिल मरने नहीं पाए कि अगले जुमा को नसीहत का पानी फिर चढ़ा दिया जाए ताकि दिल मरने से बच जाए। यही राज है खुतबे जुमा का। यही वजह है कि आज दूसरी कौम के मुकाबले में कौम मुस्लिम में ज़िनाकारी कम है, कदरे समाज में 100 की आबादी है। ढूंढे कौन है जो बरसरे आम ज़िना का आदी हो? नहीं मिलेगा। चोरी छुपी मिलेगा मगर ओपन नहीं मिलेगा। कौन है समाज में जो ओपनली शराब पीता हो सबके सामने, जाम लेकर अपने दोस्त अहबाब सबको बिठा करके गांव में? नहीं मिलेगा। सूद एक कोई खाता है तो सारे समाज के लोग उनकी दीवार के साए से नफरत करते हैं। या सूद खोर है, सूद खाना ऐसा है जैसे कोई अपनी माँ से ज़िना करता हो। सूद के 70 दर्जे हैं, अदना दर्जा है अपनी माँ से ज़िना करना। अय्यन कहर रजोल उम्मा, यानी आदमी अपनी माँ से निकाह करे, ये अदना दर्जा है। सूद के 70 दर्जों में अदना रैंक, और जो बड़ा दर्जा है उसका तो अंदाजा करना ही मुश्किल है। तो लोग डरते हैं कि सूद खोर है, लोग इशारा करते हैं सूद खोर है। शादी किया ना हो, रिश्तेदारी ना हो, उसके हम उसकी दीवार के साए से लोग बचें। ओपन नहीं मिलेगा। मालूम है क्यों नहीं मिलेगा? किसी डॉक्टर की वजह से, किसी इंजीनियर की वजह से, किसी 1000 बीघा जमीन के जोतने वाले जमींदार की वजह से। अल्लाह की कसम नहीं, दूसरी कौमों में आम ज़िना है, चूंकि वहां हफ्ते में एक दिन टोका टोकी करने का कोई रिवाज नहीं है। वहां उनके यहाँ हफ्ते में कंपलसरी सारी बिरादरी के लोगों को मस्जिद में आना और उनके धर्म गुरु का कंपलसरी पास करना न क्रिश्चियनिटी में है, न जूस में है, न हिंदुइज्म में है। ये बात सिर्फ कौम मुस्लिम में है कि हर कौम मुस्लिम को जुमा की नमाज हर मुसलमान को पढ़ना है, चाहे देहात हो या अमेरिका के वाशिंगटन डीसी का महानगर हो, पढ़ना ही पढ़ना है। इसीलिए जुमा का खुतबा फर्ज है। इमाम कहता है इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व इताई ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर वल बग़य। अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है अदल का, इंसाफ का, नेकी का। अल्लाह बचा रोकता है तुम्हें बुराई से, बेहयाई से, फहश कामों से, तगावत से। उसका तर्जमा उर्दू ज़बान में उलमा सुनाते हैं, जिस घर का गार्जियन बच्चों पर नजर रखने वाला हो, टोकने वाला हो, ये करो ये मत करो, डू इट डोंट इट, ये करो ये मत करो, ये फॉरबिडन है, ये परमिटेड है, ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये बेनिफिशियल है, ये हार्मफुल है, ये हानिकारक है, ये लाभदायक है, ये हराम है, ये हलाल है, ये लीगल है, ये इलीगल है। जहां टोकने वाला आदमी होता है गार्जियन, वहां बच्चा बुराई करने से शर्माता है, उसको डर सा लगता है। जहां टोकने वाला कोई न हो, न खाने का ठिकाना, न पीने का ठिकाना, न वहां साफ बुराइयों से बचने का ठिकाना, कोई टोकने वाला ही नहीं है। यह एहसान है इस्लाम का जो जुमा की नमाज फर्ज किया और जुमा में खुतबा को शर्त करार दिया। एहसान है उलमा का जो हर जुमा के दिन मुझको टोकता है। ज़िना हराम है, शराब हराम है, सूद हराम है, मज़ाक की तौहीन हराम है। इसलिए काफिरों के मुकाबले में हमारे यहाँ ओपन ज़िना नहीं है, ओपन शराबनोशी नहीं है, ओपन सूदखोरी नहीं है। एहसान उलमा का है, एहसान खुतबे जुमा का है, एहसान मज़हब इस्लाम का हो। बुराइयां कम है, नेकियां ज्यादा। हुजूर सरकार का जो शरीया सीरियसली इस पॉइंट पर गौर करेंगे तो खुतबे जुमा बहुत बड़ी नेमत है। अगर सीरियसली गौर करेंगे तो उलमा किराम की जमात ये हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। इनका एहसान है जो मुझे कहता है कि ये करो और ये मत करो। इनका एहसान है कि जो मुझे बुराइयों से रोकता है, जो हमें टोका टोकी करता है, ये करो ये मत करो, ये जायज ये नाजायज है। ये नफरत की चीज नहीं, ये मोहब्बत की चीज है। दूसरे आपके टीचर पैसा कमाने का फॉर्मूला देते हैं और ये वो जमात है जो आपको जन्नत जाने का रास्ता दिखाती है। ये वो जमात है
اس لیے میں اتنی ہی بات کہہ دوں، چاہے میں چونکہ ابھی ایک عام ماحول عالموں کی گستاخی، عالموں کی بدتمیزی کا ماحول بن رہا ہے، اور عالموں کو بالکل سکتا ہوا بیچارہ سمجھ کر یہ مسجد کا مولوی صاحب ہے، میرا ٹفن کھاتا ہے، میرے 100 روپے ماہانہ چندہ سے ان کی 10,000 روپے تنخواہ بنتی ہے، اس لیے بیچارہ بے سہارا ہے۔ ایک نوکر جو کام کرتا ہے اس کو ہٹانے سے پہلے 50 بار سوچتا ہے، اس کو ہٹا دوں تو دوسرا نوکر ملے گا کہ نہیں ملے گا، لیکن امام صاحب کو ہٹانے کے زیادہ سوچنا نہیں ہے، وہ جمعہ کے دن لمبی قیادت یا اثر سے پہلے ہی اس کو ہٹا دیا، کیونکہ یہ امام صاحب کہیں جا نہیں سکتا ہے، نہ کسی کورٹ میں، نہ کسی کچہری میں، اب کہیں نہیں جا سکتا، اس لیے اس کو جب چاہو ہٹا دو، جب چاہو ہٹا دو۔ اتنا جان لیں کہ میں سونے کا گھر بنا سکتا ہوں، میں 1000 ایکڑ زمین خرید سکتا ہوں، میں 50 کروڑ کی کار خرید سکتا ہوں، میں کار والا کہلا سکتا ہوں، میں زمیندار کہلا سکتا ہوں، میں انڈسٹریلسٹ کہلا سکتا ہوں، میں بزنس مین کہلا سکتا ہوں، پورا شہر بمبئی میرا ہے، میں اس کا مالک ہوں، ساری فیکٹری میری ہے، تو ہم کیا ہیں؟ انڈسٹریلسٹ، کیپیٹلسٹ ہیں، ہم بزنس مین ہیں، ادیوگپتی ہیں، پورا سیوان، پوری سیوان کی ساری زمین میری ہے، تو میں کیا ہوں؟ زمیندار ہوں، میں پٹریدار ہوں، لینڈ لارڈ ہوں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوں میں، لیکن یہ کرائے کے گھر میں رہے، مگر یہ جو قرآن حدیث پڑھاتے سکھاتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کا مرتبہ معلوم ہے کیا ہے؟ پوری روئے زمین کی پوری کائنات میں سب سے افضل اللہ کے بعد اگر کوئی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی ذات گرامی ہے، بات از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، تو آقا دو جہاں سب سے بڑے ہیں، اور جو قرآن حدیث کا علم اپنے سینے میں رکھتا ہے، وہ کسی پردھان منتری کا نائب نہیں ہوتا ہے، وہ پریزیڈنٹ کا نائب نہیں ہوتا ہے، وہ کسی ڈی ایم اور ایس پی کا خلیفہ نائب اسسٹنٹ نہیں ہوتا ہے، جو قرآن حدیث کا علم رکھتا ہے وہ نبی کونین کا نائب ہوتا ہے، وہ نائب پیغمبر کہلاتا ہے، وہ نائب رسول کہلاتا ہے، اس لیے عالم نہ مکان، نہ کار، نہ زمین دیکھ کے نروس ہو، اگر علم قرآن، علم حدیث ان کے سینے میں ہے اور اس پر عمل ہے، وہ پردھان منتری سے کروڑوں گنا بہتر ہے، پریزیڈنٹ سے کروڑوں گنا بہتر ہے، جو کہ دوسرے سارے ٹائٹل دنیا داروں کے لیے ہے، نائب رسول کا ٹائٹل اسی کے لیے ہے جو قرآن حدیث کا علم اپنے سینے میں رکھتا ہے۔ جس طرح رسول محترم کا کوئی جواب نہیں، اسی طرح رسول پاک کے نائب کا بھی کوئی جواب نہیں۔ اب اس کے آگے کوئی بات ہی نہیں رہ جاتی، وہ آخری فائنل بات ہوگی۔ اب کوئی عالم اگر یہ سمجھتا ہے کہ صاحب کیا ہوگا مدرسے میں پڑھنے سے، وہاں پڑھ لوں گا، سعودی عرب جاؤں گا مکان کاری، تو سمجھ لیں کہ وہ علم دین کی توہین کر ڈالا، صرف علم دین پڑھنا ہی نہیں چاہیے اس کو۔ علم دین حضور نے سچ کہا کہ نااہل کو علم سکھانا ایسا ہے جیسے سور کے گلے میں ہیرے اور سونے کا ہار ڈال دینا۔ نااہل جو علم دین سیکھنے کے بعد ہی بولے کہ میں میرے پاس کوئی نعمت نہیں ہے، نعمت ان کے پاس ہے جو سعودی عرب جا کے 50 کروڑ کا گھر بنا لیا ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ جو علم قرآن سینے میں ہے وہ سمجھ لے کہ اس سے بڑی دولت دنیا میں کوئی نہیں ہے، جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے وہ اسی نعمت کا شکرانہ ادا کرتا رہے، ہر ایک پان کھا کے سارا کپڑا، وائٹ کپڑا کو لال کر کے رومال گھما کے چوراہے پہ بولے ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے، میں حافظ قرآن ہوں، نہیں، پھر تو وہ نااہل ہو گیا، وہ نہ مکان نہ گھروں کی زمین سے مرغوب ہو، نہیں مرغوب ہو، وہ اپنی جھوپڑی، کرائے کا گھر، ٹوٹی چپل، پیون والے کپڑے میں مست رہے اور اتنا سجدہ کرے کہ مالک تو نے مجھے قرآن حدیث کا علم دیا، میں آگ پہ بھی سجدہ کروں تو تیری اس نعمت کا شکر مجھ سے ادا نہ ہو پائے گا۔ یہ ہے اس نعمت کا شکر بانٹا جائے، نہ کہ نماز کی پھرکی کھا کے، کلفا کھا کے تھیلی لٹائے اور دن بھر چوراہے پہ بیٹھے ہل جوتنے والا، اذان سنا مسجد دوڑا اور میں گٹکا چوک پہ کھاتا رہوں، تھیلی لٹاتا رہوں اور بولا تو سب سے بڑا میں ہوں، نہیں، سب سے بڑی نعمت کا مطلب یہ ہے کہ اس نعمت کے شکرانے کے طور پر کبھی کسی دنیا دار سے مرغوب نہ ہو، کبھی دنیاوی دولت کی لالچ نہ رکھے، یہ سمجھے کہ اس سے بڑی کوئی نعمت ہی نہیں ہے جو اللہ نے مجھ کو دے دیا، وہ ہمیشہ اسی نعمت کے شکرانے میں سرشار ہے۔ ایک تنقیدی گفتگو میں نے آپ تک پہنچا دی، میں اس سیگمنٹ کا ختم کرتا ہوں، اب آگے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ایک مذہبی مساج، مذہبی سوچ، عالموں کا احترام، جلسہ گاہ کا احترام،
مدرسہ مسجد کا احترام، اللہ نے جو نعمت بخشی ہمیں عالموں کی صورت میں، جلسہ کی صورت میں، جمعہ کی صورت میں، مدرسہ کی صورت میں، قرآن عظیم کی صورت میں، نبی محترم کی صورت میں، اس نعمت کا میں نے احساس آپ کو دلایا تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں اپنا ٹائم بیکار کر رہا ہوں اس جلسے میں بیٹھ کر کے. نہیں، جلسے میں بیٹھ کے ٹائم بیکار نہیں ہو رہا ہے. اگر مسلمان ہیں تو یقین کرنا پڑے گا. قرآن پاک میں آیا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، جس دن یہ زمین اپنی خبر بتائے گی کہ میری پیٹھ پر لوگوں نے کیا کیا تماشا کیا. جو بیٹھ کر تاش کھیلے گا یہ زمین قیامت کے دن گواہی دے گی، مالک تیرے ان بندوں نے مجھ پر بیٹھ کے ناجائز کام کیا تھا. جو زمین پر بیٹھ کے کہیں شراب پیے گا 10 دوستوں کے ساتھ، وہ زمین کا کتا مسلمان اگر ہے، ہاں اسلام سے خارج ہو جائے، کافر ہو جائے تو بولے کہ قرآن غلط ہے، اس کی بات میں نہیں کہتا. جو بولتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اللہ کا کلام سچ ہے، میرا خدا حق ہے، میرے رسول حق ہیں، ان سے میں بات کر رہا ہوں. تو اسی قرآن میں آیا ہے کہ جس دن یہ زمین گواہی دے گی، اپنی خبریں بتائیں گی کہ کس نے کس کی پیٹھ پر کیا کیا. یہ سجدوں کی خبر دے گی، ذکر الہی کی خبر دے گی. جہاں اس تاریخ کی پھٹی کی خبر دے گی، وہیں یہ زمین کا کتا گواہی دے گی، مالک تیرے فلاں فلاں بندے 50-50 کلومیٹر دور سے چل کے آگے ایک جگہ بیٹھ کے تیرا ذکر کیا، تیرا ذکر سنا ہے، قرآن پڑھا ہے، قرآن پڑھایا ہے. یہ زمین کا کتا اللہ کی بارگاہ میں جب گواہی دے گا، اپنی خبریں بتائے گا، تو مولا اس حصے کی سفارش قبول کر کے ان ذاکرین کی جماعت کو اپنے فضل سے معاف فرما دے گا. یومئذ تحدث اخبارہا، یہ زمین خبریں بتائے گا. اس لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ جہاں کہیں بھی جاؤ زمین کو گواہ بنا کے کلمہ پڑھ لو. جب کھیت کھلیان میں جاؤ، وہاں کوئی آم کا پیڑ ہے، اس آم کے پیڑ پہ ہاتھ رکھ کے اے درخت کو گواہ رہا میں کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اسی طرح پیڑ پتھر پہاڑ کے اندر پتھر ملے، اس کو ہاتھ میں لے لیں، اس کو گواہ بنا کے پڑھیں اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ کنکر گواہی دے گا، وہ درخت گواہی دے گا. اور اسی لیے ہے کہ جگہ بدل بدل کے نماز پڑھیں، کیونکہ جب جگہ بدل بدل کے نماز پڑھائیں گے تو ساری زمین آپ کے فیور میں گواہی دے گی یہ مجھ پر تو سجدہ کیا تھا. جہاں جہاں ایئرپورٹ پہ، ریلوے اسٹیشن پہ یا کوئی مسجد ہے، نماز کا ٹائم نہیں ہے، فجر ظہر عصر مغرب نہیں ہے، اب وقت ہے ہمارے پاس، وضو کیا 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیا. آیا ہے کہ ہر چیز کا ایک حق ہے اور مسجد کا حق ہے کہ 2 رکعت وہاں نماز ادا کر لیا جائے. اسے جہاں موقع ملے نماز پڑھے تاکہ زمین کو گواہ بنا لیں. اور ایک دوسری بات حضور کہتے ہیں وَإِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا فِيهَا. مسلمانوں کا بچہ جو سننے آیا وہ نہ اٹھے. جنت کی کیاری ہے، کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ جنت کی بولیے، جنت کی کیاری میں آپ بیٹھے ہیں. وَإِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ. 1 گھنٹہ میری تقریر بول کے سنیے، میں آنکھ کھول کے بول رہا ہوں. 1 گھنٹے کے بعد جب میں اپنی لائن پہ آ جاؤں گا پھر آپ سو جائیے گا اور میری گاڑی چلتی رہے گی. میں نہیں بولوں گا کہ آپ سبحان اللہ بولیے کہ آپ جا رہے ہیں کہ آ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں کہ بیٹھ رہے ہیں. اور 1 گھنٹہ آپ کھول کے میری تقریر سنیے. آپ 1 گھنٹے کے بعد پھر میں لائن پہ آ جاؤں گا، آنکھ بند کر لوں گا، 3 گھنٹے بولوں گا. اب کوئی شروعات بھی نہیں پڑھیں گے، کوئی ارشد بھی نہیں پڑھیں گے. تقریر ہوگی جب تک کوئی مجھ کو روکے گا نہیں، یہ راجدھانی رکنے والی نہیں. ابھی 1 گھنٹہ تک وہ آنکھ کھول کے بولوا رہا ہوں آپ سے. آپ بولیے بولیے تو سے سبحان اللہ، آپ کہتے بولیے لا الہ الا اللہ. جنت کی کیاری ہے جہاں آپ بیٹھے ہیں. جنت کی کیاری میں بیٹھنا کہاں نصیب ہوتا ہے؟ وہ تو احسان مولانا جہانگیر صدر سیکریٹری یہاں کے لوگوں کا ذمہ دار کا جو یہ جنت کی کیاری سجا کر کے ہم کو بیٹھنے کا موقع دے دیا. سبحان اللہ. ورنہ نوجوانوں کو فکر ہے وہ تو امیتابھ بچن کے چیلا کو بلائے گا، کرکٹر کو بلائے گا، آرکیسٹرا والے کو بلائے گا، یا پٹنہ سے کسی نیتا کو بلائے گا بھاشن دینے کے لیے. وہ اپنا کام کرے گا 2 4 سکے کمانے کا. جنت کا کام کون کرتا ہے؟ وہ تو احسان ہے جو مدرسہ چلانے والے عالم دین کا کرتے ہیں. وہ جنت کی کیاری حضور نے فرمایا وَإِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ. چونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں جلسہ کرنے سے کیا فائدہ ہوگا، جلسہ کرنے سے کیا ہو جائے گا. یہی بولیں گے کل 10 لاکھ روپے خرچ کر کے حج کرنے سے کیا ہو گیا. حج کرنے سے پہلے جیسا حاجی تھا حج کرنے کے بعد بھی ایسا ہی ہے. تو 10 لاکھ روپے پانی میں چلے گئے، کیا فائدہ ہوا. یہی بولے گا 2 لاکھ روپے کا بکرا ذبح کر کے قربانی کرنے کا کیا مطلب ہے. وہ 2 لاکھ روپے سے غریبوں میں چاڑی میں کمبل مار دیا گیا ہوتا.
کم سے کم غریبوں کا کی سردی تو دور ہو جاتی ہے. اس چمڑی کی زبان کو بے لگام اگر چھوڑ دیا یہ کہیں کا نہیں چھوڑے گا. یہ مٹی میں گلا گیا ذلیل اور رسوا کر دے گی یہ زبان اگر اس کو آپ نے بے لگام چھوڑ دیا. تو اپنے اوپر اعتماد نہیں. جو کچھ اللہ نے کہا وہ حق ہے, جو کچھ رسول اللہ نے کہا وہ حق ہے. اپنی عقل کو آنے گھسیڑنا ہے. حضور نے جو کہہ دیا تو کہہ دیا. تو حضور نے کیا کہا کہ قربانی کے دن 1 کروڑ کی مسجد کوئی بنا دے, جو حدیث کا مفہوم ہے 50 کروڑ روپے کوئی غریبوں میں دان کر دے, قربانی کے دن خون بہانے سے بہتر کوئی نیکی نہیں ہے. جب حضور نے کہہ دیا تو کہہ دیا. اب 1500 روپے کا بکرا کوئی خرید کر اگر ذبح کر رہا ہے, اب کوئی 15 کروڑ روپے کی مسجد اس قربانی کے دن میں تعمیر کر رہا ہے, قربانی نہیں کر کے یہ 1500 والی نیکی 15 کروڑ والی نیکی کے سبقت لے جائے گا. کیونکہ حضور نے کہا ہے کہ ایام نہر میں خون بہانے سے بہتر من احراقی دم, خون بہانے سے بہتر کوئی نہیں ہے. حضور نے جو کچھ کہا وہ سچ ہے. باقی جو دنیا کے لوگ بولتے ہیں اگر اس میں کوئی سچائی ہے تو سمجھ لیں کہ حضور کی باتوں سے ہی مستعار لے لیا. اپنی طرف سے کچھ کوئی بہت بڑی بات انہوں نے نہیں کری, کیونکہ دنیا میں جہاں بھی سچائی ہے احسان مصطفیٰ جان رحمت کا, کیونکہ ساری سچائیاں حضور کی زبان سے نکلی ہیں. ان سچائیوں کو پڑھنے والا کبھی بھی مصطفیٰ کی شان میں گستاخی نہیں کرے گا. ہاں, پاگل مجنون دیوانہ جو نہیں جانتا ہے یا جان بوجھ کے انجان بنتا ہے, ان دیوانوں سے کیا کریں گے؟ جو جان بوجھ کے سویا پڑا ہے وہ تو صاحب جان اس کو کوئی نہیں جگہ پائے گا. جو جنت سے سویا ہے اس کو تو کوئی بھی جگہ دے گا, لیکن جو جان بوجھ کے دیکھا ہوا ہے اس کو کون جگائے گا؟ جان بوجھ کر کوئی توہین کرتا ہے ان کا اپنا قصور ہے. ورنہ جو مصطفیٰ کو پڑھ لے, نبی محترم کو پڑھ لے, وہ وہی بولے گا جو امریکہ کا ایک دانشور بولا تھا, all standards by which human greatness may be measured is anyone greater than he. وہ کرسچن کیا کہتا ہے؟ انسان کی بلندی, انسان کی عظمتوں کو ناپنے کا جتنا پیمانہ ہو سب پیمانوں کو لے آؤ, جتنی کسوٹی ہو سب کو لے آؤ, جتنا میزرمنٹ ہو سب کو لے آؤ. اس کسوٹی پہ ناپو, اس کسوٹی پہ چاچو چوکھو. کون ہے انسانی تاریخ میں جو مصطفیٰ سے بڑا ہو سکے؟ یعنی انسان کی بلندی, انسان کی عظمت کو ناپنے کا جتنا معیار, جتنا اسٹینڈرڈ, جتنا ترازو ہے سب لے آؤ. اس ترازو پہ ناپو, پرکھو کہ کون ہے جو مصطفیٰ سے بڑا ہو سکے. اس گریٹر دین ہی ہے کوئی جو نبی محترم سے بڑا ہو سکے. ان جیسا فلاسفر, ان جیسا ٹیچر, ان جیسا معلم, ان جیسا سینٹ, ان جیسا جج کون ہے دنیا میں؟ all these magnificent roles in these departments of human activities, he is alive a hero. یہ دلی کی بندریا کیا جانے نبی کون ہے؟ وہ افضل کا کلمہ کیا جانے نبی کون ہے؟ وہ جندر بندر کیا جانے مصطفیٰ کون ہے؟ یہ وسیم مرتل کافر جو اتراکھنڈ کی جیل میں بولتا ہے میں خودکشی کر کے مر جاؤں گا, وہ بدتمیز کیا جانے کی قرآن کی عظمت کیا ہے, مصطفیٰ کون ہے؟ پوچھو دنیا کے دانشوروں سے. اسی ہندوستان کا ایک برہمن کہتا ہے کہ میں نے جب اسلام کے پیغمبر کو پڑھا تو ایسا لگا کہ جیون کے ہر چھیتر میں جو ان کا یوگدان ہے, جو ان کا مارگدرشن ہے, جو ان کا گائیڈنس ہے, اس کو دیکھ کر یہ کہنا پڑتا ہے اس دھرتی کا عبقری, اس دھرتی کا ہیرو کوئی ہے تو محمد رسول اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ, شان مصطفیٰ. یہ دو چار خاندانوں کی بات سن کے نروس کیوں ہوتے ہیں؟ اس ہندوستان کا گاندھی, اس ہندوستان کا رام کرشن راؤ, اس ہندوستان کے سری کرشن, اس ہندوستان کی بے شمار مسلم جن کی زبان مصطفیٰ کی تاریخ میں السان رہتی ہے. میں ان سبوں سے چھین کر 3 بڑے اسکالر کی بات میں بیان کروں گا, اس کو غور سے سنیں گے. پہلے میں قرآن شریف کی 3 آیت پڑھوں گا, تب میں بتاؤں گا یہ 2-4 بندر جو خشک ہے, جاہل ہے, کم پڑھا لکھا ہے, اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. یہ تو صرف جو کم پڑھا لکھا رہتا ہے وہ چیخ چلا کر کے وہ اپنا کام نکالنا چاہتا ہے.
جو پڑھا لکھا آدمی ہے وہ کمدار گفتگو کر کے باوزن بات کر کے وہ اپنی بات دوسروں کے دل میں بٹھانا چاہتا ہے. جو پڑھا لکھا آدمی ہے وہ کوئی کام کر کے مانوتا کی سیوا کر کے مانوتا کے لیے کچھ کام کر کے وہ نام حاصل کرنا چاہتا ہے. لیکن کچھ رذیل قسم کے لوگ ہیں جن کے پاس مانوتا کی سیوا کی کوئی بھاونا نہیں ہے. وہ صرف ہلہ گلا کر کے نہیں کو گالی دے کر اسلام کو برا کہہ کر مسلمانوں کو مار پیٹ کر کے بھگا کے سعودی عرب کے سمندر میں ڈال دیں گے. اس طرح کی باتیں کر کے وہ اپنی قوم کا ہیرو بننا چاہتا ہے. اور ان کے لوگ بھی کچھ ایسے ہیں جو گالی دیا اس کو بھگا دیں گے پاکستان تو ان کو سکے پہ کھول دیا. اب وہ سمجھا کہ اس سے آسان کام کیا ہے. اب 1000 کتاب پڑھوں گا اچھی اچھی بات بولوں گا تب آدمی 10,000 روپے دے گا. یہاں تو نہ اسلام کے پیغمبر کو گالی دوں سونے پہ تول دیا جاؤں تو کار اس کو میں مل گیا. تو پھر اس سے سستا کام کون ہے. کام آسان ہے. 2025 تک بھگا دیں گے 2030 تک مٹا دیں گے. تم چھین لیں گے رقم ہٹا دیں گے مدرسہ کاٹ دیں گے مسجد کو توڑ دیں گے مائک پھینک دیں گے سارے مسلمانوں کو 3 سال میں کاٹ کر کے افغانستان پھینک دیں گے. یہ تو بولنا آسان ہے. کیوں بولتا ہے وہ اس لیے بولتا ہے کہ اس کو کار چاہیے. اس لیے بولتا ہے کہ اس کو سکے چاہیے. وہ نہیں ہمارے نزدیک قابل احترام ہمارے نزدیک وزندار بات اس کی ہے جو ہندوستان کا راشٹر پتا جو کام دی ہے ان کی بات میرے لیے بابا. ہمارے نزدیک وہ ہے جو میسور یونیورسٹی کا پروفیسر جو لاکھوں بچوں کو پڑھا لکھا کر کے ایجوکیٹڈ بنایا میرے نزدیک ہے وہ ان کی بات بابزن. میرے نزدیک بابزن بات ہے ڈاکٹر برنارڈ شاہ کی جس کی کتاب ہندوستان کی ساری یونیورسٹیوں میں چلتی ہے جس کو سارے لوگ پڑھ کر کے ودوان بنتے ہیں. ان کی کتاب پڑھ کے میں ودوان بنتا ہوں. جو پیدا ہوا یورپ میں ان کی کتاب چل رہی ہے انڈیا میں. ساری لائبریری میں 1.5 کروڑ کی آبادی ہے انڈیا کی اور یہاں کے بے شمار انجینئر ڈاکٹر فلاسفر رائٹر آتھر سب ہے. لیکن کتاب چلتی کس کی ہے اس یورپ کے دانشور کی ڈاکٹر برنارڈ شاہ کی ہے. تب نہ ان کی کتاب انڈیا میں چلتی ہے ورنہ ہر آدمی اپنے ملک سے پیار کرتا ہے کیوں دوسرے ملک کی کتاب یہاں پڑھے گا. لیکن جو باوزن ہے اس کو تو ماننا ہی پڑے گا. نیوٹن سائنس کا فادر بولا جاتا ہے. اب بولے نیوٹن سے ہٹ کر کے ہم اے سی بنا لیں کولر بنا لیں ڈائنمو بنا لیں مشین بنا لیں نہیں ہوگا. فارمولا کسی نے دیا ہے. آئنسٹائن اس دور کا سب سے بڑا ماہر طبیعیات. اب کوئی وہ نہیں وہ امریکہ کا ہے ہم اس کو بھگا دیں گے امریکہ کی غلامی ہم نہیں کریں گے. ایسا نہیں چلنے والا ہے. امریکہ کی غلامی نہیں کرے گا تو سارے ہوائی جہاز کو توڑ کے امریکہ پھینک دینا پڑے گا. کیونکہ امریکہ کے 2 بھائیوں نے 1903 میں ہوائی جہاز کا فارمولا دیا تھا رائٹ برادرز. اب اگر امریکہ سے نفرت کرنا ہے تو ہوائی جہاز سے نفرت کرنی ہوگی. نہ کوئی حج کو جائے گا نہ کوئی تیرتھ یاترا پہ جائے گا اور نہ کوئی 1 مہینے کا سفر 1 گھنٹے میں بمبئی سے کر سکتا کرے گا. نہیں تو امریکہ کے 2 بھائی نے بنایا آپ کو نہیں چلیں گے. ایسا آدمی ہوتا ہے اچھائی کہیں بھی ملے چاہے امریکہ سے نکلے چاہے چائنا سے نکلے چاہے یورپ سے نکلے چاہے آسٹریلیا سے نکلے جہاں سے اچھائی ملے عقل مند وہ ہے جو اسے قبول کر لیتا ہے. عقل مند وہ ہے جو اس کو لے لیتا ہے. اسی اچھائی میں سے ایک اچھائی یہ ہے کہ برنارڈ شاہ پیدا ہوا یورپ میں اس کی کتاب انڈیا میں چلتی ہے. پیدا کہیں بھی اس سے کیا مطلب ہے مگر اچھی بات ہے تو لے لینا چاہیے. اچھی کتاب ہے تو پڑھ لینا چاہیے. تو یہ برنارڈ شاہ نے کیا کہا جو ان جیسے ہزاروں کروڑوں سے بہتر ہے. میں تقریر کے آخری حصے میں آپ کو میں بتاؤں گا. پہلے صرف قرآن پاک کی 3 آیت میری سن لیجیے جو میں تم بیان کرنے جا رہا ہوں. اس کے بعد میں 3 حدیث سناؤں گا پھر وہ 3 بڑے اسکالر کی بات سناؤں گا. چاہے 9 منٹ میں ہو جائے چاہے 9 گھنٹہ لگ جائے آپ کو رہنا پڑے گا. رہیں گے نا ہاتھ اٹھا کے بولے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کوئی آدمی اٹھے نہیں کہ میری 9 بات سن کے یہاں سے جائیں گے. 9 بات سن کے پہلی بات میں قرآن کریم کا ایک چیپٹر کھولتا ہوں. وہ قرآن جو سب سے پاکیزہ کلام ہے. اللہ کا کوئی جواب نہیں تو قرآن کریم کا بھی کوئی جواب نہیں. سبحان اللہ. کیونکہ وہ اللہ ساری کمزوری سے پاک ہے تو قرآن کریم بھی ساری کمزوریوں سے پاک ہے. کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے. اس سے زیادہ وزنی اس سے زیادہ ویٹی اس سے زیادہ آتھینٹک کوئی بات ہی نہیں ہے. ان خیر الحدیث کتاب اللہ. سب سے بہتر کتاب کلام اللہ کی کتاب ہے. اسی لیے تمام اسلامک بکس میں سب سے پہلے ریفرنس کتاب اللہ سے اس کے بعد حدیث رسول اللہ سے پھر اس کے بعد ائمہ مجتہدین اور اولیاء و صالحین کے اقوال ہوتے ہیں. فتویٰ رضیہ لے لیں سرکار اعلیٰ حضرت نے جتنے بھی فتویٰ لکھا سب سے پہلے اللہ کے کلام کے حوالے سے
اس کے بعد رسول پاک کی حدیث کے حوالے سے، پھر اس کے بعد صالحین کے اقوال، بہار شریعت جو صدر الشریعت کی تصنیف ہے، اس کتاب میں دیکھ لیں پہلے قرآن پاک کی آیت۔ مولانا صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ ہاں سید صاحب کو لے کے آئیے گا تھوڑی دیر کے بعد، تاکہ ان سے ہی برکت ہمارا علم حاصل کر لے۔ آپ ہمارے پاس یہ سب آئیں گے، ان کا چہرہ بھی دیکھ رہے ہیں، خطاب بھی سننا ہے۔ اب میں آپ سے تین کی بات کر رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ بہار شریعت میں اتنی حدیثوں کا ذکر ہے کہ طہارت کا چیپٹر ہے تو 100 حدیث ہے، کھانے پینے کا بیان ہو تو 50 احادیث، صرف کھانے کے چیپٹر، کھانے کے باب میں 50 احادیث آئی، یعنی ایک انسائکلوپیڈیا ہے وہ، حنفی کی انسائکلوپیڈیا۔ ہر مسلمان کے گھر میں بہار شریعت کا رہنا ضروری ہے۔ شروع میں 2-4 آیتیں، پھر 50، 60، 100، 200 احادیث، پھر اس کے بعد مسائل اخذ کیے گئے۔ تقریر میں بھی شروع میں اللہ کے کلام کی ایک آیت تلاوت کی جاتی ہے، اور اسی کی تشریح، اسی کی توضیح میں احادیث اور پھر دنیا بھر کے علماء کے خیالات، پھر اپنی نجی مطالعے کا بندہ پیش کرتا ہے۔ کیونکہ میں موڈ بنانا تھا، مجھ کو ماحول تیار کرنا تھا، اس لیے میں نے خارجی بات کر کے اسلامی مزاج آپ کا بنایا۔ وہ بات خارجی نہیں، وہ سب تو حدیث قرآن سے ہی ریلیٹڈ باتیں ہیں۔ اب بالکل ایک چیپٹر کھولتا ہوں قرآن کریم کا، اگر دیکھ لیں کہ چونکہ عظمت مصطفیٰ کانفرنس ہے، آقا علیہ السلام کی عظمت کے تعلق سے، چونکہ وہی دنیا آخری پیریڈ میں پہنچے گی تو لوگ بکواس کرنے لگیں گے، طرح طرح کی بات بولیں گے، ہر آدمی اپنی فکر کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگے گا کہ میں جو بولتا ہوں وہ سب سے اچھی بات ہے۔ جس طرح گاؤں سماج میں جب پنچایتی ہوتی ہے، وہاں تک 50 لوگ جمع ہوتے ہیں تو دیکھ لیں کوئی کسی کی بات سنتا نہیں، سب اپنی اپنی رائے رکھتا ہے۔ اگر میری رائے کسی نے قبول نہیں کیا تو میں مخالفت کر جاؤں گا، نہیں میں تیرے فیصلے کو نہیں مانوں گا۔ یہ قیامت کی نشانی ہے کہ جب ہر آدمی اپنی رائے کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگے تو فانتظر الساعہ، قیامت کا انتظار کرنا۔ لیکن جہاں 10 لوگ جمع ہوں وہاں طریقہ یہی تھا کہ ہر آدمی اپنی رائے کو رکھ دے کہ یہ میری رائے ہے، یہ آپ کی رائے ہے۔ اب جس کی رائے زیادہ پاوزن ہو اور ان لوگوں میں میجورٹی جس کی رائے کی طرف چلی جائے اس بات کو مان لیا جائے، مگر نہیں، یہاں گھمنڈ اور غرور کا یہ عالم ہے، میں نے جو کچھ کہا ہے اسی کو مانا جائے۔ اگر نہیں مانیں گے تو پھر میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں، میں آپ سے الگ ہو رہا ہوں۔ اسی نے گھر میں آگ لگا دیا، اسی سوچ نے محلے میں آگ لگا دی، اسی سوچ نے ملک میں آگ لگا دی، اسی سوچ نے خانقاہوں میں آگ لگا دی، اسی سوچ نے مسلم قوم جو ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح آرگنائز، سیویلائز اور ڈسپلین قوم تھی، اس قوم میں اختلاف رائے کی وجہ سے 1.5 اینٹ کی مسجد